اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، جس نے نہ کسی کو اولاد ٹھہرایا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اس کی بادشاہی میں، اور اس نے بلا شرکت غیر پیدا فرمایا ہر چیز کو، اور اس کو نہایت حکمت کے ساتھ ایک خاص اندازے پر رکھا ہے۔ حضرت گرامی، اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا ہے تاکہ پوری دنیا کے لیے وہ ڈرانے والا بن جائے۔ ڈرانے والے کا مطلب کہ آگاہ کرنے والا، انجام سے باخبر کرنے والا، کہ آئندہ تمہارا کیا انجام ہونا ہے، آئندہ تمہارے ساتھ کیا کیا پیش آئے گا، اس کو بتانے والا، تاکہ آدمی اپنے مستقبل کے بارے میں بالکل چوکنا ہو جائے اور بہت ہوشیار ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ذات جس کے سامنے تمہیں مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، وہ ذات جس کے سامنے تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی، یہ پیغام اتارا ہے، اور یہ پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے، خواہ وہ کسی ملک کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، کسی وطن کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، سب کے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے جو اس کے بندوں کے لیے ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں کہ تم یہ جان لو کہ یہ نازل کس نے کیا ہے، یہ کتاب اتاری کس نے ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کس نے بنایا ہے، یہ آسمان سے جو احکامات اتر رہے ہیں ان کا اتارنے والا کون ہے۔ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سب اسی کی ہے۔ آسمانوں کو تم دیکھو، زمین کو دیکھو، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو چلانے والا یہ صرف ذات اللہ کی ہے۔ آسمانوں اور زمین کا جو پیدا کرنے والا ہے، جس کی بادشاہت پھیلی ہوئی ہے، جس کی سلطنت پھیلی ہوئی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہاں سے وہ نکل سکے، وہ ہر ایک پر غالب ہے، وہ ذات تنہا صرف ایک اللہ کی ہے۔ تم اپنے آپ میں غور کر کے دیکھو، تم کیا تھے؟ ایک وقت تو ایسا بھی گزرا ہے کہ تم کچھ بھی نہ تھے، پانی کے ایک قطرے سے تم کو پیدا کیا گیا۔ ذرا سوچو کہ شکم میں تمہاری پرورش کس نے کی، پرداخت کس نے کی، تمہاری شکل صورت کس نے بنائی، دنیا میں آنے کے اسباب کس نے فراہم کیے، تمہیں قوت اور طاقت کس نے بہم پہنچائی، تمہارے غذا کا سامان کس نے کیا، سانس لینے کا سامان کس نے کیا۔ یہ وہ ذات ہے جو تنہا اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا دخیل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت خود کر رہا ہے۔ وہ سب کی ہر چیز کا نگراں ہے، مہیمن ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا ہی اقتدار ہے جو سب سے بالا ہے، سب سے بلند ہے۔ انسان تو مجبور ہے، حیوانات، مخلوقات سب مجبور ہیں۔ موت کا فرشتہ جیسے ہی آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، ہر ایک کی طاقت، ہر ایک کی اکڑ، ہر ایک کا غرور سب نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سارا نشہ ہرن ہو جاتا ہے، سب ختم۔ لہذا انسان ذرا سوچے تو کہ اسے غرور کس بات کا، اکڑ کس بات کی، دوسروں پر ظلم کرنا کس بات پر، انجام کیا ہونا ہے اس کا۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اور ملکیت صرف اسی کی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے۔ اچھا، یہ تو کوئی نہیں مانتا ہے کہ اللہ کے ایسے اولاد ہے جیسے کہ انسانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں میاں بیوی سے، اس طرح تو کوئی نہیں مانتا ہے۔ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، مان لیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ خیال یہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اسی طرح بعض قبائل تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے، اس کے اوپر کچھ تفسیر سے وہاں پر تفصیل کے ساتھ وہاں پر کلام گزر چکا ہے. ہم درخواست کریں گے کہ آپ ایک مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کا کو ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کر لیجئے، اس مرتبہ پھر اس کو سن لیجئے. اس بات پر گفتگو کی گئی ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے. اس کے اوپر کئی پہلوؤں سے گفتگو کی گئی ہے. آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس بادشاہت کو چلانے میں، حکومت کو، اقتدار کو چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں ہمارے سفارشی ہو جائیں گے، جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ سب اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس وہ اللہ سے ہمارے مقام کو قریب کر دیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا کوئی نہیں ہے، اس کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی دخیل نہیں ہے، وہ خود سارے معاملات کو انجام دے. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا. الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور پوری کائنات کے نظام کو خود تنہا سنبھالے ہوئے ہے. لا شریک اللہ، کوئی شریک نہیں ہے اس ملک کے، سب اس کے آگے محتاج ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی کہتا ہو کہ پانی برسا دیے تو پانی برس جائے، کسی کے ذمے پانی کا کام کر دیا ہو، کسی کے ذمے غلہ اگانے کا کام کر دیا ہو، کسی کا کام اولاد دینا ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سارے معاملات صرف تنہا اللہ کے ہاتھوں میں ہے. وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. لا راد لقضائه الا هو، اللہ کے فیصلوں کو خود اس کے علاوہ ٹالنے والا کوئی نہیں. اور جیسے عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے غلام یاد رکھ تین باتوں کو، اللہ تیری حفاظت کرے گا. ان میں سے کہا تھا وَعْلَمْ، اور یاد رکھ ان الامۃ لو اجتمعت لا ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، کہ پوری امت، سارے کے سارے لوگ سب اکٹھا ہو جائیں تجھے کچھ فائدہ پہنچانے پر، سارے کے سارے لوگ سب شامل ہیں اس کے اندر، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے شہداء، سارے کے سارے لوگ سب کے سب اکٹھا ہو جائے کہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکے. لم ينفعوك بشيء، کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں، بشیء کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو. اور اگر وَلِنِ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے پوری کائنات میں کوئی بھی، تو وہ کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے یہ کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل ہو. اللہ یہ چاہتا ہو کہ ہاں یہ نقصان ہو. اِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، سوائے یہ کہ اللہ نے لکھ دیا ہو تمہارے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تمام متصرف ہے، سارے معاملات کو خود سنبھالنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دخیل نہیں ہے. اللہ نے معاملات کسی کے حوالے نہیں کر رکھے ہیں کہ فلاں فلاں کریں، ایسا کچھ نہیں. اللہ رب العزت خود دیکھنے والا ہے، اللہ رب العزت خود معاملات کو انجام دینے والا ہے، معاملات کی خود نگہبانی کرنے والا ہے. وہ براہ راست دیکھ رہا ہے، براہ راست معاملے کو چلا رہا ہے، براہ راست فیصلے کر رہا ہے. اس کے حکم میں کوئی دخیل نہیں، کوئی شریک نہیں، کسی کا مشورہ شریک نہیں، کسی کی بات شریک نہیں. اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ایک بڑے اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے. ہر چیز کو کس کو کیا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کی قد و کاٹھی کیا رکھنی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کس جانور کو اس نے جیسے بنایا ہے، جس درخت کو اس نے جیسا بنایا ہے، جس پھل کو اس نے جیسا بنایا ہے، آسمان و زمین کے نظام کو اس نے جیسا بنایا ہے، انسان کو اس نے جیسا بنایا ہے، یہ اللہ رب العزت نے بڑی حکمت سے طے کر رکھا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، کس کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے، کس کا اندازہ کیسے ہو، کس کی قد و کاٹھی کیسی ہو، رنگ و روح کیسا ہو، اس کی شکل کیسی ہو، پھل اگر ہے تو ان میں مٹھاس کیسی ہو، پھل اگر لگیں تو کیسے لگیں، کتنی مقدار پر پہنچنے کے بعد وہ ٹھہر جائے. اب کسی جانور کو کسی
کتے کو آپ لے لیجیے، اس کو خوب کھلائیے پلائیے، کتنا بھی آپ کھلا پلا لے، وہ گھوڑے کے برابر، ہاتھی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور ہاتھی کتنا بھی دبلا ہو جائے گدھے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ درخت کتنا بھی اونچا اٹھے ایک خاص مقدار پہنچ کر رک جاتا ہے، ذرا آپ سوچ کر دیکھیے کہ اگر وہ بڑھتا رہتا تو کہاں تک چلا جاتا۔ ہر چیز اپنے نظام سے چل رہی ہے، ہر چیز اپنے مقدار کے مطابق چل رہی ہے۔ آسمان اور زمین گردش کر رہے ہیں، چاند گردش کر رہا ہے، سورج گردش کر رہا ہے، زمین گردش کر رہی ہے، آسمان کے سیارے، کہکشاں کا نظام، یہ سب گردش کر رہا ہے ایک متعینہ مقدار پر۔ ایک سائنسدان نے حیرت ناک ہو کر کہا تھا، حیرت زدہ ہو کر کہا تھا کہ مجھے حیرت اس بات پر نہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ یہ جو چلا رہا ہے، ایسے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی سیارہ ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، آخر کیوں نہیں ٹکراتا ہے؟ کون سی طاقت اس کو روکے ہوئے ہے؟ کوئی نظام ہستی چلانے والا ہے، کوئی رات و دن کو نکالنے والا ہے، کوئی صبح شام کر لانے والا ہے، کوئی جو اس بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ اور انتہائی مناسب اور متوازن اندازے کے مطابق لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، نئی پیدائشیں ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت سب طے کرتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ یہاں پر اللہ کے الوہیت کے لیے جو دلائل بیان کیے گئے ہیں، نمبر ایک کہ وہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا ہے، اور تیسری بات یہ بھی بیان کر دی گئی کہ اس حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور چوتھی بات یہ بیان کر دی گئی کہ ہر چیز اس نے نہایت مناسب اور متعین اور متوازن اندازے سے پیدا کی ہے، خاص اندازے پر رکھا ہے، جو اس کی حکمت کی بہت بڑی دلیل ہے، اس کی بادشاہت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لہٰذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے، سر اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اور اس نے جو بھیجا ہے پیغام کو، اس کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اپنا جو آئندہ ہونے والا نقصان ہے اس کے ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ وہاں پہنچ کر ہم یہ کہیں کہ ربنا ابصرنا، ہمارے پروردگار ہم نے سب دیکھ لیا، اب ہمیں واپس کر دے دنیا میں، ہم خوب نیک بن جائیں گے، اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ بہت غلط بات ہے جو کہی گئی۔ اسی دنیا کے اندر عقل و شعور کا استعمال کریں، اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، اس کے بھیجے ہوئے پیغام کو سنیں، اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی باتوں کو مانیں۔ یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔